السلام علیکم، میرا نام ہے محمد ریاض اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں ریاض بزمی۔ سب سے پہلے تو اہل وطن کو جشن آزادی مبارک ہو۔ ماشاءاللہ آج پاکستان جو ہے وہ پورے جوش و خروش سے اپنا 75واں جشن آزادی جو ہے وہ منا رہا ہے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ وطن عزیز کو یوں ہی سلامت اور دائم آباد رکھے۔ تو آئیے جی بڑھتے ہیں۔ آج کا ٹاپک جو ہے یہ، جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ کے پی کے اندر جو ہیں وہ انٹرویوز چل رہے ہیں لیکچرر اردو کے، تو اسی حوالے سے ہم وہ جو سوالات پوچھے جا رہے ہیں آج کل، ان سوالات کے مکمل جو ہیں وہ جواب اس پلیٹ فارم کے ذریعے دیے جا رہے ہیں، اور خاص طور پہ اقبال کے جو چند ایک ایسے پہلو ہیں جن سے عام جو قاری یا عام جو اسکالرز ہیں وہ ابھی تک ان سے جو ہے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ نابلد ہیں، وہ نا آشنا ہیں۔ تو آج انہی پہلوؤں پر بھی بات کریں گے اور کوشش کریں کہ ویڈیو کا کوئی ایک سیکنڈ بھی سکپ نہ کریں تاکہ کوئی اہم معلومات جو ہے وہ رہ نہ جائے۔ اور ہر بار کی طرف میں کہتا ہوں کہ براہ کرم آپ لوگوں کے لیے یہ محنت کی جا رہی ہے، آپ دیکھتے ہوں گے اکثر پسینہ جو ہے وہ بہت زیادہ ہوتا ہے، تو کوشش کیا کریں کہ آپ لائک کا بٹن جو ہے وہ ضرور پریس کر دیں، کیونکہ جب آپ لائک کرتے ہیں یوٹیوب اسے پروموٹ کرتا ہے، اور اپنے دوستوں کو یہ ویڈیو جو ہے وہ شیئر بھی کیا کریں، اور اگر چینل پہ نئے ہیں تو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ تو آئیے بڑھتے ہیں آج کے ٹاپک کی طرف۔ حالیہ کے پی کے پبلک سروس کمیشن کے سوالات ما جوابات۔ یہ جو پہلا سوال میرے سامنے آیا وہ ہے جی، حجب گوئی اور ہزل میں جو ہے وہ فرق کیا ہوتا ہے؟ حجب گوئی آپ کو پتہ ہے کہ جو ہے وہ شاعری کے اندر جو ہے وہ کسی کو گالیاں دینا، جس طرح کہ مرزا رفیع سودا جو تھے ان کی جن سے جو ہے وہ انبن ہو جاتی تھی، تو ان کے ایک خادم یا غلام کا، خادم کہہ لیں، ان کے ایک ملازم کا نام تھا غنچہ، اور اسے کہتے تھے کہ غنچہ ذرا میرا قلم تو لانا، میں ذرا اس کی تو خبر لوں۔ اور کہا جاتا ہے کہ جس کی وہ حجب لکھ دیتے تھے، اور حجب میں سیدھی سیدھی ماں بہن کی گالیاں قریب قریب ہوتی ہیں۔ آگے جی ہزل کیا ہے؟ ہزل گوئی بھی اگر دیکھا جائے تو یہ خاندان مطائبات کے متعلق شاعری کو کہتے ہیں۔ مطائبات جمع ہے اور اس کا جو واحد ہوتا ہے وہ ہوتا ہے مطائبہ، یعنی کہ آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ نظم کے اندر جو ہے وہ فوش نگاری کو جو ہے وہ ہزل گوئی کہا جاتا ہے، لیکن یہ وہ فوش نگاری ہے جو آف دا ریکڈ، یعنی کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ وہ شاعر جو ہے وہ نجی محفلوں کے اندر اپنا اکثر کلام اس طرح کا پڑھ کے اپنے دوستوں کو سناتا ہے۔ آف دی ریکڈ کا مطلب ہے وہ کبھی شائع نہیں ہوتا۔ تو اکثر اوقات یہ دیکھا گیا کہ ہزل گو جو شاعر ہیں، ہزلیہ شاعری کے اندر ان کا لا شعور جو ہے وہ ابھر کر سامنے آتا ہے، اور ان کا شعور جو ہے وہ پس پردہ چلا جاتا ہے، اور کم و بیش ہر شاعر اپنی نجی محفلوں کے اندر جو ہے وہ کہہ لیں کہ ہزل گوئی بھی کرتا ہے۔ تو ہزل گوئی کے متعلق نذیر اکبر آبادی کا نام ہے، جوش ملی آبادی کا نام آتا ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ جعفر زٹلی کا نمبر بھی آتا ہے کہ یہ ہزل گو شاعر تھے۔ تو یہ ان دونوں میں بنیادی فرق ہے حجب گوئی بھی، وہ بھی گالیاں، لیکن وہ چھپ چکی ہیں، وہ جو چھپ جائیں یعنی کہ آن دا ریکارڈ پہ آ جائیں، شائع ہو جائیں۔ لیکن یہ جو ہزلیہ ہوتی ہے نا، یہ ہزل گو شاعری، یہ یعنی کہ نجی محفلوں کے اندر ہوتی ہے۔ آگے جی، کیا فلسفہ خودی اقبال کے اپنے ذہن کی اختراع ہے یا کسی سے مستعار لیا ہوا ہے؟ اس کے بارے میں یہ سوال اکثر اوقات پوچھا جاتا ہے، اور بڑے بڑے جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ کبھی کبھی اس کا جواب دینے کی پوزیشن میں نہیں ہوتے۔ تو آپ کو یہ جان لینا چاہیے کہ پنجاب یونیورسٹی کے اندر بھی اقبال نے جو ہے وہ ایم اے فلسفہ کا امتحان پاس کیا تھا 3rd ڈویژن کے اندر، اور 3rd ڈویژن صرف واحد اسٹوڈنٹ ہونے کی وجہ سے انہیں جو ہے وہ کہہ لیں کہ میڈل بھی ملا تھا۔ اور اس کے بعد اقبال کی جو پی ایچ ڈی ہے اگر وہ بھی دیکھی جائے تو وہ بھی تو جو ہے وہ فلسفے پہ تھی نا، دی ڈیولپمنٹ آف میٹافزکس ان پرشیا، یعنی کہ ایران میں ما بعد الطبیعات کا ارتقاء، اس نام سے وہ فلسفہ جو ہے وہ ان کا وہ مقالہ جو ہے وہ لکھا گیا۔ تو کسی کے لیے فلسفہ کو مان لینے کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اچھا، اب آگے آتے ہیں کہ اقبال کا فلسفہ خودی، یقینی طور پہ جب اقبال یورپ کے اندر رہے، اقبال جو ہے انہوں نے نیتشے سے بھی متاثر تھے، ہنری برگساں سے بھی متاثر تھے، اور اس کے علاوہ جو ہے اقبال نے ہیگل کا فلسفہ بھی پڑھا ہوا تھا۔ تو اس کے یہ ان ساری چیزوں کی موجودگی کے اندر یقینی طور پہ کچھ نہ کچھ اقبال نے جو ہے وہ وہاں سے بھی ضرور اخذ کیا ہوگا۔ لیکن اقبال سے جو ہے نا وہ ایک سوال بھی کیا گیا تھا کہ آپ
آپ نے یہ جو فلسفہ خودی ہے یہ کہاں سے لیا ہے؟ تو اقبال نے قرآن مجید کی وہ ایک آیت کا حوالہ دیا تھا، وَلَا نَبْلُوَنَّكُم مِّن شَيْءٍ، اس طرح کی وہ پوری آیت ہے، کیونکہ میں حافظ قرآن تو نہیں ہوں تو پوری نہیں پڑھ رہا، ہو سکتا ہے کہیں آگے جا کے غلطی نہ ہو جائے تو یہ ایک گناہ ہوتا ہے۔ تو اس قرآن کی آیت کو اقبال نے اپنا فلسفہ خودی کی بیس قرار دیا، یعنی کہ اقبال نے یہ اپنی زندگی کے اندر یہ تسلیم نہیں کیا تھا کہ میں نے یہ جو فلسفہ خودی ہے یہ کسی مغربی دانشور سے لیا ہے، بلکہ اقبال نے اس کا منبع جو ہے وہ قرآن و حدیث کو قرار دیا تھا۔ اور آگے آپ اپنے جواب میں یہ دے سکتے ہیں، ہاں اقبال بڑے جو مغربی فلاسفر تھے ان سے متاثر ضرور تھے، اور یقینی طور پہ کچھ نہ کچھ اقبال نے ان سے بھی جو ہے وہ مدد لی ہوگی، لیکن اقبال نے یہ تسلیم کیا تھا کہ میں نے یہ اپنا جو فلسفہ خودی ہے اس کا منبع جو ہے وہ قرآن مجید اور احادیث نبوی ہیں۔ سوال کے حد تک اتنا ہی کافی ہے۔ آگے ہے جی کہ کیا اقبال بڑے شاعر تھے یا فلسفی؟ تو یہ ایک بڑی جو ہے نا یہ بحث ہے کہ اس بارے میں ڈاکٹر سید عبداللہ نے ایک مضمون جو ہے وہ کسی ایک رسالے کے اندر لکھا تھا، وہ آج مجھے پڑھنے کا اتفاق ہوا۔ تو اقبال اگر دیکھا جائے تو جو بڑے شاعر تھے وہ اقبال کو فلسفی سمجھتے تھے، اور جو بڑے فلسفی تھے وہ ان کا یہ کہنا تھا کہ اقبال ابھی فلسفے کی ان پرپیچ وادیوں کے اندر اترے ہی نہیں ہیں۔ لیکن اگر دیکھا جائے تو اقبال نے جو ہے وہ ایم اے کے اندر فلسفہ پڑھا، اس کے بعد اپنی پی ایچ ڈی کے اندر بھی فلسفہ پڑھا، تو اتنی جو ہے وہ سب سے بڑی ڈگری ہے پی ایچ ڈی کی۔ اگر کسی نے پی ایچ ڈی کی ہو اور وہ کوئی سٹیٹمنٹ دیتا ہے یا کوئی وہ تحریر لکھتا ہے اور اس کے بارے میں وہ کہتا ہے تو گویا اس کی وہ اسپیشلائزیشن مانی جاتی ہے۔ تو اس حوالے سے بھی اقبال کے فلسفی ہونے پر جو ہے وہ کوئی شک نہیں تھا۔ اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اقبال بڑا شاعر تھا یا فلسفی تھا؟ اگر دیکھا جائے تو اقبال شاعر کی نسبت جو ہے وہ بڑا فلسفی تھا، کیونکہ کائنات کے اسرار و رموز کی گتھیاں جس طریقے سے اقبال نے سلجھائی ہیں ایک منطقی دلیل پر، سب سے پہلا تو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ فلسفہ جو ہے ہوتا کیا ہے، یعنی کہ کسی چیز کی جو ہے وہ پرکھ کرنا، جانچ کرنا عقل کی کیسوٹی کے مطابق۔ لیکن جب عام فلسفی کرتا ہے تو وہ اتنا اس کے اندر خشکی اور کہہ لیں کہ اس کے اندر آ جاتی کہ عام بندے کو وہ پلے ہی بات نہیں پڑتی کہ یہ کہنا کیا چاہ رہا ہے۔ لیکن اقبال نے اپنا فلسفہ خودی اس احسن انداز سے پیش کیا ہے کہ عام جو پڑھنے والا قاری ہے اس کی بھی سمجھ میں آ جاتا ہے۔ تو اس میرے نزدیک ہر بندے کا ایک اپنا پوائنٹ آف ویو ہے، جس طرح کہ آپ اپنے وہاں پہ دلائل دے سکتے ہیں کہ اقبال سے پہلے اس طرح سے کائنات کے اسرار و رموز اور زندگی کی حقیقت اور ان سب چیزوں سے پردہ جو ہے وہ کسی نے اٹھانے کی کوشش نہیں کی تھی، جس زندگی کے جامع انداز اور زندگی کے ہر پہلو کے حوالے سے اقبال نے جو ہے وہ فلسفیانہ طور پر اپنی شاعری کے ذریعے جو ہے وہ سمجھانے کی کوشش کی۔ تو اقبال جو ہیں وہ بڑے فلسفی تھے، اس میں کوئی شک نہیں۔ علامہ اقبال بڑے شاعر بھی تھے، لیکن اگر ان دونوں میں سے فرق کرنا پڑے تو اقبال بڑے فلسفی تھے۔ آگے جی مجید امجد کی شاعری کا مرکز و محور کیا ہے؟ تو مجید امجد کی شاعری جو ہے وہ ان کی اکثر نظمیں جب آپ پڑھتے ہیں تو فطرت سے محبت کی عکاس ہیں، یعنی کہ جب وہ ساہیوال کے اندر تنظیم و آرائش کے لیے وہ درختوں کو جو ہے وہ کاٹا جا رہا تھا، تو اس موضوع پہ بھی ان کی جو ہے وہ ایک نظم لکھی گئی تھی۔ گویا انہوں نے درختوں کو کاٹنا ایک ایسا ہی قرار دیا تھا جس طرح انسانوں کی گردنیں کاٹی جا رہی ہیں۔ اس کے علاوہ انسان دوستی ان کی جو ہے نا وہ نظر آتی ہے ہمیں ان کی شاعری کے اندر۔ تو یہ ان کی شاعری کا جو ہے وہ مرکز و محور ہے، انسان دوستی اور فطرت سے محبت۔ ان کی ایک اور نظم ہے مجید امجد کی، ایک کوہستانی سفر کے دوران میں، تو وہاں پہ وہ اب وہ سارے شعر تو میں نہیں پڑھ کے بتا سکتا، یعنی کہ وہ ایک تنگ و تاریک ایک رستہ ہوتا ہے پہاڑی پگڈنڈی سی، اور سوری معاف کیجیے گا، اس سے آگے ایک ڈھلوان بھی ہے اور ایک بڑا تیز جسے شارپ آپ کٹ کہتے ہیں یا ایک موڑ ہے بڑا تیز، یعنی کہ جس سے اگر خدا نہ خاصا اگر پاؤں پھسل جائے تو انسان کھائی میں گر جائے۔ وہاں ایک بہت بڑا درخت جو ہے وہ اگا ہوا ہے اور اس نے اپنی شاخیں نیچے لٹکائی ہوئی ہیں، جو بھی سیاح وہاں سے گزرتے ہیں ان شاخوں کو پکڑ کر جو ہے وہ گزر جاتے ہیں۔ تو یہ جو ہے وہ مجید امجد اپنی شاعری کے اندر انسان دوستی کا سبق دیتے ہیں ہمیں۔ حالی کے تنقیدی نظریات، مولانا الطاف حسین حالی کی یہ جو مقدمہ شعر و شاعری تھی 1893 عیسوی کے اندر لکھی گئی، یہ اس دور میں انہوں نے کوئی علیحدہ سے کتاب نہیں لکھی تھی، بلکہ جب انہوں نے مسدس مد و جدر اسلام کا دباچہ لکھا نا تو اس کے اندر انہوں نے تنقید کے حوالے سے بحثیں چھیڑ دیں۔
یعنی کہ ان سے پہلے تذکروں کے اندر تنقید کے کچھ ابتدائی آثار تو ملتے ہیں، لیکن جس طرح کی ابتدائی کاوش اور نقاد کہتے ہیں کہ مولانا الطاف حسین حالی کا یہ جو مقدمہ شعر و شاعری تھا، اسے تنقید کا جو ہے وہ ایک سب سے پہلا صحیفہ وہ جو ہے وہ مانتے ہیں، اور اسی حوالے سے جو ہے وہ انہیں حالی کو تنقید کا معمار اول بھی کہا جاتا ہے۔ تو یہ کتاب بنیادی طور پہ 2 حصوں پہ مشتمل ہے۔ پہلے حصوں کے اندر اقبال نے مولانا الطاف حسین حالی نے جو ہے وہ شعر کے حوالے سے بحثیں چھیڑی ہیں کہ شاعری کو کارآمد ہونا چاہیے۔ انہوں نے یونان کی مثال دی کہ وہاں پہ جب ایک جزیرہ ان سے چھن گیا تو ان لوگوں نے بڑی جنگیں کی لیکن ناکامی ہوئی۔ ان کے بعد انہوں نے یہ پابندی لگا دی کہ آئندہ اگر کسی نے اس جزیرے کو واپس لینے کی جو ہے وہ نام بھی لیا تو اسے قتل کر دیا جائے گا۔ تو ان کا ایک مقنن تھا، یعنی کہ قانون دان تھا، اس نے جو ہے وہ ایک مجنوؤں کا بھیس بنا لیا اور ایسی شاعری لکھی جو جب اس نے وہ سنائی جس کا ترجمہ قریب یہ بنتا ہے کہ کاش میں ایسی قوم کے اندر پیدا ہوا ہوتا جو اپنی چھینی ہوئی زمین کو واپس لینے کی سخت رکھتی۔ تو اس کے اشعار نے یونان کے لوگوں میں جو ہے وہ کہہ لیں کہ ایک طرح سے آگ لگا دی اور ان کے دلوں کے اندر جو ہے وہ ولولے کو اور جذبات کو بھڑکا دیا۔ اس کے بعد وہ سیدھا گئے اور انہوں نے بڑی تیاری کے ساتھ اور اپنا جزیرہ واپس لے لیا۔ تو حالی بھی کہتے ہیں یعنی کہ بنیادی طور پہ نے ادب اور زندگی کا جو ہے وہ نظریہ پیش کیا ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے حالی نے یہ بھی آمد اور آورد کے حوالے سے بھی ہے، وہ کہتے ہیں کہ آمد کے حوالے سے اگر آورد یعنی کہ آمد یہ ہوتی ہے کہ جو ایک خیال شاعر کے ذہن میں آیا اس نے بالکل منوان اسے اسی طرح جو ہے وہ نقل کر دیا، لیکن بعض اوقات ایسا ہے خوب سوچ بچار سے جو شاعری لکھی جاتی ہے اسے آورد کہتے ہیں۔ تو حالی نے آمد کی بجائے آورد کو جو ہے وہ ترجیح دی۔ اس کے علاوہ تحفظ الفاظ کے حوالے سے بھی جو ہے وہ حالی نے کہا کہ الفاظ کا چناؤ بھی ایک بڑا اچھا قسم کا ہونا چاہیے۔ تو بہرحال حالی نے ادب اور زندگی کا جو ناطہ ہے اسے جوڑنے کی کوشش کی، اور روایت کو انہوں نے کہا کہ اس کے علاوہ انہوں نے جو ہے وہ ردیف کو بھی غیر ضروری قرار دیا شاعری کے اندر، اور ایک روایت سے جو بندے ہوئے مضامین چلتے آ رہے تھے حالی نے یہ درس دیا کہ ان کو اب بدلنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اب زمانہ بدل چکا ہے۔ ہم اگر روایت کا ہی وہ پیٹتے رہیں گے تو ہمیں کیا ملے گا؟ شاعری وہ ہے جو قوم و ملک کے کام آئے اور فلاح کا جو ہے وہ ذریعہ بنے۔ اس کے بعد ہے جی سودا اچھے قصیدہ نگار تھے یا ہجو گو؟ اگر سودا کی دیکھی جائے تو قصیدہ بھی بہت زبردست قسم کا لکھا، بلکہ کچھ نقاد تو کہتے ہیں کہ قصیدہ جو ہے وہ مرزا رفیع سوداب سے شروع ہو کر جو ہے وہ سوداب پہ ختم ہو گیا۔ ان کے بعد بھی گو ابراہیم ذوق نے بھی اچھے قصیدے لکھے، مرزا غالب کے بھی قصیدے اچھے ہیں، لیکن جو قصیدے کے اندر شروع جو ہے وہ رفیع سودا کو ہی وہ کسی اور کو نصیب نہ ہو سکی۔ ہجو گوئی سے زیادہ یہ بڑے قصیدہ نگار ہیں جی۔ اس سوال کا جواب یہ ہونا چاہیے۔ پطرس بخاری اور مشتاق احمد یوسفی کے مزاح میں کیا فرق ہے؟ پطرس بخاری کی وہ جو کتاب تھی مضامین پطرس، وہ اس کے اندر کل ملا کے 11 مضامین ہیں۔ ہاں وہ ان کے ایک ذہنی اختراع تھی کہ انہوں نے ایک عام موضوعات پر جو ہے وہ مزاح تخلیق کیا، لیکن اگر ان کا مقابلہ مشتاق احمد یوسفی سے کیا جائے تو مشتاق احمد یوسفی کے نزدیک یہ گویا ابھی طفل مکتب ہے، کیونکہ یہ تو ان کے کالج کے دور کی زمانہ طالب علمی کی ایک مشق سی جسے انہوں نے اپنی زندگی میں کوئی خاص بڑی اہمیت بھی نہیں دی تھی۔ طالب علمی کے دور میں انہوں نے یہ 11 مضامین لکھے، گو وہ 11 مضامین جو ہیں وہ ادبی طور پہ سپائے کے تھے کہ انہوں نے ہمیشہ کے لیے جو ہے وہ انہیں امر کر دیا۔ لیکن مشتاق احمد یوسفی کے بارے میں جو نقاد ہیں وہ کہتے ہیں کہ یوسفی ایک ایسی دور مار توپ ہے جس کا ہر گولہ معاشرتی برائی پہ جا کے گرتا ہے، اور جو ہے وہ چند ایک ظہیر فتح پوری نے تو یہاں تک یوسفی کے بارے میں کہہ دیا کہ ہم عہد یوسفی کے اندر جو ہے وہ جی رہے ہیں۔ تو مشتاق احمد یوسفی لفظوں کے ہیر پھیر سے مزاح بھی پیدا کرنے کی قدرت رکھتے ہیں، اور اس کے علاوہ زبان دانی پہ انہیں اتنا عبور ہے، اور ان کی کتاب آب گم کے اندر انہوں نے آج تک ہم نے تو یہ 12 رنگوں کے نام سنے ہوئے، تو انہوں نے کوئی کم و بیش 50 رنگوں کے نام وہاں پہ گنوائے ہیں، اور اگر یوسفی نہ لکھتے تو بے شک اردو کے کئی الفاظ جو ہیں وہ گھوڑے بیچ کر سوئے رہتے اور ہم ان سے آشنا بھی نہ ہوتے۔ آگے جی سودا ذوق غالب میں بڑا قصیدہ نگار کون ہے؟ تو اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ مرزا رفیع سودا جو ہیں ان تینوں سے بڑے قصیدہ نگار ہیں، اور جس طرح کے انہوں نے قصائد لکھے اردو میں اس کے بعد جو ہے وہ اس طرح کے قصیدے نہ لکھے جا سکے۔
آگے جو ہے کہ درد کو میر کو غزل کا بادشاہ اور خدائے سخن کیوں کہا جاتا ہے؟ میر تقی میر ایک ایسے شاعر تھے کہ جنہوں نے اپنے، وہ خود کہتے ہیں ہم کو شاعر نہ کہو صاحب کہ ہم نے درد و غم کتنے کیے جمع تو دیوان کیا، اور ان کی شاعرانہ عظمت بعد میں، اس کا اظہار بعد میں آنے والوں نے بھی کیا ہے۔ غالب نے بھی کہا تھا نا کہ غالب اپنا تو یہ عقیدہ ہے بقول ناسخ، آپ بے بہرا ہیں جو معتقد میر نہیں۔ تو کافی سارے شعراء نے ان کی شاعرانہ عظمت کو خراج تحسین پیش کیا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ میر تقی میر نے جو ہے وہ اپنی شاعری کے اندر اپنے درد و غم کو پیش کرنے کا ان کا انداز ہی ایسا تھا کہ وہ غزل کے انداز اور وہ اس کے اندر موجود تغزل کے عناصر بعد میں کسی شاعر کے ہاں جو ہے وہ پیدا نہ ہو سکے، اسی لیے جو ہے وہ انہیں خدائے سخن اور غزل کا بادشاہ بھی کہا جاتا ہے۔ اور اس کے بعد یہ ہے کہ درد کو آدھا شاعر کیوں کہا جاتا ہے اور انہیں آدھا شاعر کس نے قرار دیا تھا؟ تو یہ ایک بڑا اہم سوال ہے۔ یہ آپ یاد رکھیں جی کہ میر تقی میر نے کہا تھا کہ دلی کے اندر جو ہیں وہ اس وقت 3.25 شاعر جو ہیں وہ رہتے ہیں، یعنی کہ دلی میں اپنے عہد میں انہوں نے کہا تھا 3.25 شاعر ہیں۔ تو انہوں نے کسے جو ہے وہ مکمل شاعر کہا، کسے آدھا کہا، کسے پاؤ کہا۔ انہوں نے خود کو مکمل شاعر کہا تھا، اس کے بعد مرزا رفیع سودا کو مکمل شاعر کہا، 2 ہو گئے۔ آدھا شاعر انہوں نے کہا تھا یہ درد کو، خواجہ میر درد کو انہوں نے کہا کہ یہ آدھا شاعر ہے، اور میر سوز کو انہوں نے ایک پاؤ شاعر قرار دیا تھا۔ تو یہ جو ہے نا انہوں نے اپنی یہ بات کی تھی۔ اور خواجہ، اب سوال یہ ہے کہ میر درد کو آدھا شاعر کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ میر کی شاعرانہ عظمت، اور میر کو جو ہے وہ انہوں نے خود کہا تھا کہ سارے عالم پہ ہوں میں چھایا ہوا، مستند ہے میرا فرمایا ہوا۔ اپنی شاعرانہ عظمت کا انہیں احساس تھا۔ تو ایک تو وہ اپنی شاعری کے ساتھ دوسروں کو پرکھتے تھے، تو دوسرا ایک وجہ یہ بھی تھی کہ خواجہ میر درد کا کلام کی ضخامت بھی بہت چھوٹی ہے، ان کا جو دیوان ہے وہ بہت چھوٹا ہے، اور اس کے علاوہ انہوں نے تصوف اور چند ایک ایسے موضوعات تھے جن کو انہوں نے ٹچ ہی نہیں کیا، یعنی کہ اس پر انہوں نے کچھ بھی نہ لکھا۔ تو شاید اسی وجہ سے انہوں نے میر درد نے خواجہ میر درد کو جو ہے میر تقی میر نے خواجہ میر درد کو آدھا شاعر قرار دیا تھا۔ یہ سلپ آف ٹنگ ہے، اکثر دوست کمنٹ کے اندر کہہ رہے ہوتے ہیں سر آپ نے تو میر کو درد کہہ دیا۔ بھائی اتنا ذرا کیا کریں، یہ بنیادی سی چیزیں، کسی سے بھی غلطی ہو سکتی ہے۔ تو یہ سوال بڑا ذہن میں رکھنے والا ہے کہ میر تقی میر نے کہا تھا کہ دلی میں اس وقت 3.25 شاعر ہیں، خود کو مکمل شاعر کہا، مرزا رفیع سودا کو مکمل کہا، خواجہ میر درد کو آدھا شاعر کہا، اور میر سوز کو پاؤ شاعر کا جو ہے وہ لقب دیا۔ آگے جی ہے کہ ظفر اقبال کا کوئی شعر سنائیں۔ ظفر اقبال کا بڑا جو ہے وہ مشہور ایک شعر ہے کہ جھوٹ بولا ہے تو قائم بھی رہو اس پر ظفر۔ یہ مصرع اکثر لوگ 95% لوگ غلط پڑھتے ہیں، غلط نہیں ہوتا، ویسے غلط ہوتا ہے۔ جھوٹ بولا ہے تو قائم بھی رہو اس پر ظفر، آدمی کو صاحب کردار ہونا چاہیے۔ تو یہ اچھی طرح سے اپنی جو ہے وہ درستی فرما لیجئے۔ آگے جی آتش اور ناسخ کا تقابلی جائزہ۔ اس میں کوئی شک نہیں، آتش بھی بڑا شاعر تھا، ناسخ بھی ایک قادر الکلام شاعر تھا، لیکن ناسخ جو تھا وہ اس کی زیادہ تر توجہ تھی وہ زبان دانی کی طرف تھی، اور اس نے اردو زبان میں سے سنسکرت اور دوسری زبانوں کے الفاظ کو جو ہے وہ نکالنے کا کام کیا۔ گویا آپ یوں کہہ لیں کہ انہوں نے زبان کو ایک طرح سے مانجنے کا کام کیا تھا۔ تو یہی وجہ تھی کہ فن کی طرف اتنی ان کی توجہ نہ جا سکی، جبکہ خواجہ میر درد ایک ایسے شاعر ہیں جن کے کلام کے اندر جو ہے وہ دبستان لکھنؤ کے تمام تر عناصر بھی موجود ہیں، یعنی کہ خارجیت اور اس کے ساتھ ساتھ داخلیت بھی ان کے کلام کے اندر جو ہے وہ موجود ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ان کے تقابلی جائزے میں آتش کو جو ہے وہ بڑا شاعر قرار دیا جاتا ہے۔ فانی اور میر کے تصور غم میں کیا فرق ہے؟ فانی جو تھے انہیں آپ کہہ لیں کہ انہیں یاسیت کا امام کہا جاتا ہے، یعنی کہ سب سے بڑا، جس نے ہمیشہ جو ہے وہ کہا کہ اب دنیا کا کچھ بھی نہیں ہو سکتا، اب تو ہے فانی کو مرنے کی تدبیر کرو کیونکہ یہ دنیا کے حالات ٹھیک نہیں ہو سکتے، یہاں جتنی دیر بھی رہو گے غموں کے اندر رہو گے۔ یہ ایک سچ ہے کہ دنیا جو ہے وہ ایک آزمائش کا گھر ہے، لیکن فانی کی شاعری اور غم جو ہے وہ ایک بہت بڑے یاسیت کی طرف کھینچ کے لے جاتا ہے قاری کو، جبکہ میر کے اندر بھی تو کچھ عناصر ہیں یاسیت کے، لیکن میر کا جو غم ہے، تصور غم ہے، میر کا غم جو ہے وہ حزنیہ ہے غم ہے، یعنی کہ حزنیہ ایک ایسی قسم ہے غم کی جس کے اندر وہ
اپنے جو ہے وہ خارجیت کے بھی تمام تر غموں کو اپنے اندر سموئے ہوئے ہوتا ہے اور زندگی اور ان غموں سے لطف پوشید کر کے ایک زندگی جینے کا جو ہے وہ حوصلہ دیتا ہے. تو یہ ان کی شاعری کے اندر دونوں غم کے اندر جو ہے وہ فرق ہے میر کا اور اس کا. ادب اور غیر ادب تحریروں میں فرق, یہ پہلے بھی سوال آ چکا ہے, پھر کسی نے بھیج دیا تھا تو میں نے پھر کہا. ادبی تحریر اسے کہتے ہیں جس کے اندر تمام ادبی اور فنی لوازمات پورے ہونے چاہیے. مثلا اگر ناول ہے تو ناول کے فنی لوازمات یعنی کہ اس کا پرکشش آغاز ہونا چاہیے, اس کے مکالمہ, منظر نگاری, کردار نگاری اور ایک نقطۂ منتہا یعنی کہ کلائمیکس جسے کہتے ہیں, اور ایک منطقی انجام. اب جو ان لوازمات پہ ناول پورا نہیں اترے گا اسے ہم کہیں گے کہ یہ ادبی ناول نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ نسیم حجازی کے کئی ناول ہیں, نمرہ احمد, حمیرہ احمد اور اس طرح کی کئی کمپنیاں ہیں, نمرہ اینڈ حمیرہ احمد نامی کمپنیاں جو ہیں وہ لکھ رہی ہیں, کمپنیاں نمرہ رائٹر ہیں لکھ رہی ہیں, لیکن ان کے ناولوں کو وہ ادبی مقام جو ہے وہ نہیں مل سکا. اس کی وجہ یہ ہے کہ فنی لوازمات کی کمی ہے, اور پھر جذباتی اور طول جو ہے وہ کہیں کہیں پہ اتنا دے دیا جاتا ہے جہاں سے قاری کی جو ہے وہ اکتاہٹ کا بھی سامان پیدا ہو جاتا ہے. آگے جی ہے کہ حسن تعلیل کسے کہتے ہیں. حسن تعلیل ایک صنعت ہے, اس پہ میرا ایک پورا ویڈیو لیکچر موجود ہے. یعنی کہ کسی چیز یا کسی بات کی ایسی وجہ یا علت بیان کر دینا جو حقیقت کے اندر ممکن نہ ہو. جس طرح کے شعر ہے, پیاسی جو تھی سپاہ خدا 3 رات کی, ساحل سے سر پٹکتی تھی موجیں فرات کی. اچھا جی, یہ تھا آج کا ویڈیو لیکچر ہمارا. اگر آپ کو اچھا لگے, اگر یار اچھا نہ بھی لگے تو بھی لائک کا بٹن دبا دیا کریں, لائک ضرور کر دیا کریں, کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے دیا کریں, اور ویڈیو اگر اچھی لگے تو آگے جو ہے وہ فارورڈ بھی ضرور کیا کریں اپنے دوستوں کو, مختلف گروپس کے اندر اس ویڈیو کو سینڈ کر دیا کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ استفادہ کر سکیں. تاکہ وہ شعر بھی ہے نا کہ کرو مہربانی تم اہل زمین پر, خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر. اجازت دیجیے, اللہ نگہبان.